وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سورہ توبہ کی 28 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری گفتگو کا آغاز ہونا ہے، اور ہم اس سورہ توبہ کے تعارف سے یہ پڑھتے آئے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اہل کتاب جو شرک میں مبتلا ہو گئے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہودیوں نے بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے ابن اللہ کہا اور اللہ کا بیٹا کہا۔ یہ وہ غلو تھا اور عقائد کی ایک انتہائی افراط و تفرید تھی، جس کے بعد اللہ نے حرم کے اندر ان مشرکین کے داخلے پر پابندی لگائی۔ اور یہ سورہ مبارکہ خاص اسی تناظر میں نازل ہوئی جب مسلمان اپنا پہلا حج ادا کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں حرم کے اندر موجود ہیں، اور یہ آیات جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر حضرت صدیق اکبر کو پہنچاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے یہ پیغام بھی دیا ہے، اللہ نے یہ احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اور شدت قتال اسلام کی آخری پالیسی، کیونکہ حضور کی کو 22 سالہ محنت اعلان نبوت کے بعد کی، وہ اس تناظر میں جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے 9 اور 10 ہجری میں، اب اپنے پورے پیک پہ ہے، اور عالم کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے بالکل آخری جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، انما المشرکون، بے شک شرک کرنے والے، نجس، یہ ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، فلا یقربوا، سو وہ قریب نہ آئیں، المسجد الحرام، مسجد حرام کے وہ قریب نہ آئیں، کب؟ بعد عامہم ھذا، بعد عامہم، یہ جو سال ہے، عام سال کو کہتے ہیں، جیسے عام الحزن ہے اور عام الفیل ہے، حضور کی پیدائش سے 55 دن پہلے جو ابرہ نے حملہ کیا تھا، اس کو ہسٹری آف اسلام میں، اور جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو عام الفیل کہا جاتا ہے، اور عام الحزن ہے 10 نبوی، جس میں آپ نے سفر طائف کیا، اماں خدیجہ دنیا سے چلی گئیں، جناب ابو طالب دنیا سے چلے گئے، تو وہ عام الحزن ہے، عام سال کے معنوں میں ہے۔ بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، یعنی ہجری اعتبار سے یہ 9واں سال بنتا ہے، 9 ہجری۔ اس ہجری کے بعد 9ویں سال کے بعد اب کوئی مشرک اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اور یہاں ایک بات اور فقہی لحاظ سے غور طلب ہے کہ مشرک نجس ہے، تو نجس ناپاک کو کہتے ہیں، تو کیا ان کی ناپاکی ایسے ہے کہ ان کو ہاتھ لگائیں تو وہ ناپاک ہیں، یا ان کو چھوئیں ہم تو وہ ناپاک ہیں، جیسے کچھ جانور ناپاک ہوتے ہیں؟ تو مشرکین کس اعتبار سے نجس ہیں؟ فقہا نے یہ تصریح کی ہے کہ وہ اپنے عقائد اور باطل نظریات کی وجہ سے ناپاک ہیں، ورنہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی غیر مسلم سے سلام لیں اور ہم کہیں کہ ہمارے اوپر غسل لازم ہو گیا ہے یا ہمارے اوپر وضو ضروری ہو گیا ہے۔ ان معنوں میں ناپاکی ان کی نہیں بیان کی جا رہی۔ شرف انسانیت بحال ہے ان کا، لیکن ان کے ان عقائد کی وجہ سے، جو ان کے عقائد ہیں، اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نجس ہے۔ اب ہے فلا یقرب المسجد الحرام، وہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ تو کیا اب ایک اور سوال ہے کہ بڑے بڑے ڈیلیگیشنز آتے ہیں ہمارے سرکاری لیول پر، بادشاہی مسجد کا وہ وزٹ کرتے ہیں، وہاں عموماً اندر جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء ان کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری جیسی مسجد یا کوئی بھی ایک اچھا ڈیکورم رکھنے والی مسجد ہے، وہاں بادشاہی مسجد ہو گئی، فیصل مسجد ہو گئی، وہاں مشرکین جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی عیسائی بھی آتا ہے تو بقول قرآن کے وہ مشرک ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مان رہا ہے، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ 2-3 بڑے بڑے ہمارے ائمہ کی رائے، جو ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے اس آیت کو سامنے رکھ کر، وہ یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں یہ حکم صرف مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے، کہ مسجد حرام میں کوئی نجس اور مشرک نہیں جا سکتا، کیونکہ لفظ کیا ہے؟ فلا یقرب المسجد
حرام، مسجد حرام کے قریب کوئی نہ جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مشرکین آج کے کفار مسجدوں میں جا سکتے ہیں، لیکن وہ حج اور جو عمرے کے ایام ہیں ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ان کو منع کیا گیا تھا۔ تو یہ دونوں بڑی اپروچز ہیں، امام شافعی کی، امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ امام شافعی کا موقف کیا ہے؟ مسجد حرام میں نہیں جا سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ حج اور عمرے کے جو ایام ہیں جب خصوصیت کے ساتھ یہ معاملہ نازل ہوا جس تناظر میں، تو اس وقت کوئی مشرک اور نجس وہاں نہیں جا سکتا۔ تو یہ دونوں احکامات ہیں۔ باقی مسجد میں جا سکتے ہیں، مسجد کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں ائمہ نے یہ فلیکسیبلٹی رکھی ہے، ورنہ ایسے اگر اتنی سخت پابندی ہو تو ان کو اپنے قریب نہیں لایا جا سکتا، اللہ کا گھر دکھایا نہیں جا سکتا۔ ایک بتایا جا رہا ہے ان کو کہ یہ تناظر ہونا چاہیے۔ اور مؤلفۃ القلوب کا بھی ایک تصور ہے کہ زکوٰۃ آپ کسی غیر مسلم کا دل جیتنے کے لیے بھی اس کو دے سکتے ہیں، لیکن وہ اسلام کے اس زمانے میں تھا جب اسلام مطلب اپنے اس اپروچ پہ تھا کہ ابھی مسلمانوں کی اسلام کو ضرورت تھی، آج بھی ہے، لیکن شاید وہ وقت آئے تو پھر دل جیتنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دے دی جائے، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دینے کا حکم موقوف ہے۔ وہ ہیں گے، ہم اپنی زکوٰۃ کسی کرسچن کو نہیں دے سکتے، لیکن مؤلفۃ القلوب کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس کا دل جیتنے کے لیے کسی غریب آدمی کو، غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن وہ ہیں گے حکم اس پہ عمل نہیں ہے۔ یہ اجتہاد تھا صحابہ کرام کا اور آج تک اس کے اوپر عمل جاری ہے۔ تو اگر وہ مسجد کے اندر آ جائیں تو شاید اللہ کا گھر وہ دیکھیں اور اللہ کے گھر کی برکتوں کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام کے قریب ہو جائیں۔ لہذا یہ ہے وہ بات، میں نے اس لیے زیادہ اس کی گہرائی میں بات کی ہے کہ ائمہ کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ ان کے اجتہادات ہیں، تو ہر ایک نے قرآن کو سمجھنے کی بہتر کوشش کی ہے۔ امام شافعی اگر یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام کے ساتھ یہ حکم خاص ہے تو ورڈنگ کیا ہے؟ فلا یقرب المسجد، تو یہاں سے وہ مفہوم بھی نکل رہا ہے۔ اب وہ تناظر دیکھیں، جب یہ نازل ہوئی تو اس وقت ہجری اعتبار سے کون سا سن ہے؟ 9 ہجری۔ اب پہلا حج مسلمان ادا کر رہے ہیں 9 ہجری میں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ حج اور عمرے کے خاص ایام میں یہ نجس اور مشرک نہیں جا سکتے، تو تناظر تو وہی ہے۔ یعنی ائمہ کا اختلاف اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے کہ ایک حلال کر رہا ہے دوسرا حرام کر رہا ہے، ائمہ کے اپنے اجتہادات ہیں اور وہ مستحب کے اوپر کھڑے ہیں اور پسندیدہ اور زیادہ اعلیٰ اور اولیٰ ہونے کے اوپر کھڑے ہیں۔ ان کو کفر شرک کی باتوں تک ہم نہ لے جائیں کیونکہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے انہوں نے یہ کام کی۔ اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، فطرانہ کی رقم مسلمان غریبوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے ان کو دی جاتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ کو ہیلپ کرنا چاہیں تو آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں کسی غیر مسلم کی مالی لحاظ سے، بلکہ آج ایک نیا ٹرینڈ بھی بن گیا ہے اور یہ بہرحال اس میں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ عیسائی جوڑے کہتے ہیں جمعے کے اجتماعات میں مسلمانوں کی مجلسوں میں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمیں سٹینڈ کیا جائے۔ تو موقف ان کو پہلے یہ سمجھایا جانا چاہیے کہ اسلام اگر آپ نے قبول کیا ہے تو اسلام آپ کو مانگنے کی ترغیب تو نہیں دیتا، اسلام تو کہہ رہا ہے کہ بھیک مانگنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ دیکھا ہے کہ عیسائی آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں مسجد میں اور مسلمانوں سے مالی امداد لے کر وہ پتہ نہیں اور کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ٹرینڈ ہے۔ ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ حکم فرما دیا گیا کہ کوئی نجس جو ہے وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ اب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہماری تو تجارتیں دوسرے ملکوں کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ مالی لین دین کیسے کریں گے؟ یہاں وہ نہیں آئیں گے تو ہماری تو تجارت نہیں بڑھ سکے گی۔ ظاہر ہے کاروباری کیفیات بھی تھیں، کفار کے ساتھ بھی کاروبار تھا، اور حج کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ ایک گلوبل لیول پر آ کر اپنی تجارت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، اور علاقوں کے جو حالات ہیں، وہاں کی منڈیاں ہیں، ان کی گفت و شنید بھی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اوقاز کے بڑے بڑے میلے تھے جہاں لوگ اپنی جو خیالات ہیں ان کا تبادلہ کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، کہ اس بات کا خوف نہ کرو کہ تم تنگ دستی میں چلے جاؤ گے، مشرکین جب قریب نہیں آئیں گے حرم کے، تو اللہ فرما رہے اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ واؤ کا معنی، اور ان اگر خفتم تمہیں ڈر ہو، تمہیں خوف ہو، عیلتاً تنگ دستی کا، اگر تمہیں تنگ دستی کا، غربت کا خوف ہو تو فسوف یغنیکم اللہ، فا کا معنی پس، سوفا ان قریب، یغنیکم غنی کر دے گا تمہیں اللہ
اللہ تمہیں غنی فرما دے گا، اللہ پہ بھروسہ کرو، من فضل ہی، اپنے فضل اور اپنے کرم سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ لہذا تمہارے ذہن میں یہ ہے خارجہ پالیسی اسلام کی۔ فرض کر لیں اگر مسلمان آئیے کہتے ہیں کہ ہم نے اگر بائیکاٹ کیا اب غیر مسلموں کی چیزوں کا، یا ہم نے کوئی ایسا سٹیپ اٹھایا تو پاکستان کہاں چلا جائے گا، اس آیت کی کوئی انٹرپریٹیشن ہم کسی کی طرف نہ جائیں تو اللہ فرما رہے اگر تمہیں تنگ دستی کا خطرہ ہو، تمہاری تجارت کسی ملک سے اسلام کی بنیاد پر اگر وہ کٹ آف ہو رہی ہے تو تمہیں تنگ دستی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، فسوف یغنیکم اللہ، اللہ غنی فرمائے گا۔ یعنی داخلہ خارجہ پالیسی کی بنیاد ہی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ یعنی اسلام کی خارجہ پالیسی کی پہلی ہیڈنگ یہ ہے کہ تمہاری پالیسیاں ساری کس نقطہ نظر سے ہوں؟ کلمہ طیبہ کے نقطہ نظر پہ ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن یہ بھی بات نہیں ہے کہ آپ کاروبار نہیں کیا جا سکتا کسی ملک کے ساتھ جو کافر ملک ہے، ٹریڈنگ اور بارٹر سسٹم نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تسلی دے رہا ہے کہ بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ پہ کرو۔ ان اللہ علیم حکیم، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، علیم، جاننے والا ہے، حکیم، کیوں کہ وہ جو حکم دے رہا ہے اس کے پیش نظر یہ ہے کہ مسلمانوں کا کیا بنے گا، غربت نہیں آئے گی، اللہ فضل فرما دے گا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہ صورت تھی سورہ توبہ، اور اس میں برات اور توبہ دونوں اس کے نام تھے۔ تو جو برات تھی اور دوری تھی اور بیزاری تھی وہ کفار اور مشرکین سے بھی تھی اور اہل کتاب سے بھی تھی۔ یہ جو آیت ہے ہماری 29، یہاں سے اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کا حکم اللہ اپنے نبی کو ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب اگر اہل کتاب بھی آپ کے ساتھ معاہدے نہیں کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف نہیں آتے تو محبوب پھر ان کے ساتھ بھی آپ قتال کریں، کیونکہ پہلے قتال کا حکم تھا ان مشرکین اور کفار کے ساتھ، اور مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ مدینہ۔ مدینے میں ایک معاہدہ ہوا تھا میثاق مدینہ، جس کو ہم پڑھائے، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے اہل کتاب کی خصوصیت کے ساتھ درمیان تھا۔ اس کے اوپر باقاعدہ تحقیقات ہوئی، کو 64 کے قریب اس کی شکیں بنتی ہیں، جن میں 44 کے قریب تو صرف اہل کتاب کے حق میں تھی، مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے ان کو قبول کیا، اور یہ حضور کا ویژن تھا اور نگاہ نبوت تھی کہ پھر یہ معاہدے بعد میں چلتے رہے اور حضور کو اللہ نے گریجولی ترقی عطا فرمائی۔ لیکن اب بات آ گئی 9 ہجری کی، اور اللہ کے نبی کا وصال کس ہجری میں ہے؟ 11 ہجری میں۔ تو یہ 9، 10 اور 11 جو ابتدائی دن ہیں، یہ 3 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں تاریخ اسلامی میں۔ اب اسلام اپنی فل پالیسی پیک کے اوپر ہے، آپ کی بات مانتے ہیں محبوب تو ٹھیک، ورنہ اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کریں۔ قاتل الذین، قاتلو، قتال کرو، الذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ایمان کس پہ لاتے ہیں؟ وہ حضرت عزیر پہ ایمان لاتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لاتے ہیں، اور انہیں اپنا خدا اور سن آف گاڈ اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ تھی کہ جو عیسائی تھے اور یہودی تھے، ان کا تعلق کیسے قائم ہوا ان لوگوں کے ساتھ؟ اتنے بڑے بڑے عقائد کیوں انہوں نے اپنا لیے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے کچھ 600 سال پہلے بخت نصر، جس کو بخت نصر بھی عموماً لکھا جاتا ہے، اس نے یہودیت کے اوپر جو ہے وہ اپنی تلوار سونتی اور یہودیوں کا اس نے کلا کما کیا، حتیٰ کہ جتنی ان کے مذہبی لٹریچر تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی ڈکٹیشن پہ اہل کتاب میں سے یہودیوں نے اپنی ان کتابوں کو کمپائل کیا، اور کمپائل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد جو ان کے کھنڈرات تھے یا جہاں پر کوتبائی کا سلسلہ چلا تھا، وہاں سے وہ پرانی چیزیں انہیں جب ملیں اور انہوں نے میچ کیا تو حضرت عزیر کی ڈکٹیشن اور وہ سابقہ احکامات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان زمانے کے تھے، ان کے اندر بہت زیادہ مماثلت تھی۔ تو انہوں نے شکرانے کے طور پر اتنی بڑی عقیدت قائم کر لی حضرت عزیر علیہ السلام سے کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی تعلق تھا ان کا، یہ اگلی آیات میں آئے گا۔ تو قاتل الذین، محبوب ان لوگوں سے آپ قتال کریں، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، ولا یحرمون، اور حرام نہیں سمجھتے، ما حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو وہ حرام نہیں سمجھتے۔
اللہ نے کہہ دیا یہ حرام ہے، اب ساری دنیا سور کھا رہی ہے، اللہ نے حرام قرار دیا۔ عیسائیت کے پاس باقاعدہ شراب کے پرمٹ ہیں، لیکن اللہ نے آسمانی ہر کتاب میں شراب کو حرام قرار دیا۔ تو ما حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو وہ حرام نہیں سمجھتے۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے بھی، پتہ چلا انبیاء کی تعلیمات میں بھی یہ چیزیں حرام ہیں۔ کیا حرام ہے؟ سود، جو سود ہے یہ تمام آسمانی کتابوں کے نزدیک حرام ہے، اور یہ سور کھانا یہ بھی حرام ہے، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں، شراب پینا، جو ہر مذہبی کتاب میں حرام ہے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، وَلَا يَدِينُونَ، اور قبول نہیں کرتے، دین الحق، دین حق کو قبول نہیں کرتے جو اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ پہ بھیجا ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جن کو، یہ اب اہل کتاب کی خصوصیت سے بات ہے۔ پتہ چلا اہل کتاب بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور ولا بالیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ کن معنوں میں؟ دفنا دیتے تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ ہم نے اٹھ کر اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب حلال حرام کی تمیز کرتا ہے تو اس کی نظر اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور مر کے اٹھنا ہے، پھر اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس سینس میں ان کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں تھا۔ حتیٰ یؤتوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، یہاں پھر انہیں ایک فلیکسیبلٹی دی گئی اسلام کی طرف سے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ مسلمانوں کے ممالک میں رہ سکتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ محبوب آپ کو تنگ کریں، تو میثاق مدینہ اور یہ معاہدات کہتے ہیں کہ آپ ان سے قتال نہ کریں، لیکن محبوب اگر بات بن نہ پڑے تو قتال کریں۔ لیکن کیا کوئی بھی اہل کتاب، کوئی بھی پروٹیکٹڈ سٹیزن جس کو ذمہ کہتے ہیں، کیا مسلمانوں کے ملک میں نہیں رہ سکتا؟ رہ سکتا ہے، لیکن کب؟ حتیٰ یؤتوا الجزیہ، حتیٰ یہاں تک کہ یؤتو، وہ ادا کریں، عطا کریں، الجزیہ ان یدن، اپنے ہاتھوں سے آئیں، مسلمانوں کو جزیہ ادا کریں۔ جزیہ وہ رقم ہے، مالی لحاظ سے وہ معاوضہ ہے جو ان کے بنیادی انسانی حقوق کی پروٹیکشن کے لیے ان سے لیا جاتا ہے۔ ان کے ذمہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی، وہ آپ کی فوج میں اپنی ذمہ داریاں نہیں دے سکتے کہ وہ کہیں کہ جی ہم آپ کی فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پھر دفاع کیسے کریں گے دوسری طاقتوں کا اور دوسری قوموں کا۔ لہٰذا انہیں اسلامی اسٹیٹ کہتی ہے کہ تمہارے جان مال اور عزت کے محافظ ہم ہیں، اس کا بدلہ تم ہمیں پے کرو گے، اور اس کو جزیہ کہا گیا۔ یہ آیت ان آیات میں سے ہے جن کو ہم لیگل ورسز کہتے ہیں، کیونکہ یہاں سے کون سا ہمیں جز پتہ چل رہا ہے اسلام کا؟ جزیہ۔ اور جزیہ کس رقم کو کہتے ہیں؟ جو کسی غیر مسلم سے اسلامی ریاست میں رہنے کے بدلے میں اور ان کے حقوق کے تحفظ میں وہ پے کرتے ہیں ٹیکس، اور اس کو عربی میں جزیہ کہا گیا۔ اور پھر دوسرا قرآن کا اسلوب بڑا پیارا یہ ہے، شاید اس پہ آج عالم کفر عمل کر رہا ہے، ہم عمل نہیں کر رہے، شاید ہم اس قابل نہیں رہے، اپنے ہاتھ سے وہ جزیہ دیں گے، وہم صاغرون۔ یہ جملہ جو ہے یہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا جو ہے وہ امین ہے۔ وہ اس حال میں وہ جزیہ دیں گے کہ وہم صاغرون، وہ چھوٹے بن کر رہیں گے۔ صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، تو اسی سے نکلا ہے صغر سنی، کبر سنی، چھوٹی عمر اور بڑی عمر۔ وہم صاغرون، وہ مغلوب ہو کر رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے ملک میں رہیں اور وہ ریمنڈ ڈیوس کی طرح ہمارے بندوں کو بھی مارے، اور ہماری پالیسیاں پھر ان کے لیے اتنی فلیکسیبل ہو جائیں کہ پورے کے پورے خاندان بھی اجڑ جائیں اور اس کے بدلے میں دیت بھی وہ دے دیں۔ تو وہم صاغرون، یہ اسلام کی نظریاتی تربیت ہے۔ غیر مسلم رہے گا ملک میں، لیکن وہ صاغرون کا معنی کیا ہے؟ مزید میں کھول دیتا ہوں۔ وہ ہمارے شعار کی توہین نہیں کر سکتے، وہ ہمارے ملک میں رہیں گے اور پے کریں گے، ہم ان کی پروٹیکشن کریں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ بدماشی کرتے رہیں، وہ آئیں ہماری مسجدوں کی جو ہے وہ بحرمتی کریں، شاعر اسلام کی بحرمتی کریں، ہمارے خلاف سپیچز کرتے رہیں کہیں بیٹھ کر۔ وہم صاغرون، خاموشی سے رہیں گے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، وہ کوئی وائلیشن، کسی قسم کا کوئی باہر نکلنا احتجاج وہ نہیں کر سکتے۔ وہم صاغرون، اس کے بارے میں بھی ائمہ نے جو قول نقل کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے احکامات ان پر نافذ رہیں گے۔ انہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اسلام کے احکامات سے بڑے دور ہو، تم نے اس کی تعظیم کرنی ہے اور اس کی اتباع میں رہنا ہے۔ لہذا یہ بھی لیگل ورسز میں سے ہے جو جزیہ کے حوالے سے ہے۔ کیوں اللہ نے حکم دیا، اب اس کی ریزن بیان کر دی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، واو کا معنی، اور قالت کہا، الیہود یہود نے، عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام ابن اللہ۔ میں نے اب بات عرض کر دی کہ انہوں نے کیوں کہا۔ وہ جو ڈکٹیشن تھی حضرت عزیر کی تورات کی تباہی کے بعد،
وہ تورات کے ساتھ مماثلت رکھتی تھی، جب بعد میں کچھ عرصے کے بعد وہ چیزیں مل گئیں۔ وکالت النصارى، اور نصرانیوں نے، عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کون ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، ذالک یہ باتیں اس طرح کی، قولہم بافواہہم، یہ بے سر و پا ہے، نہ ان کا کوئی سر ہے، نہ ان باتوں کا کوئی پیر ہے، اور یہ صرف اپنے منہ سے ان کی نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ ذالک قولہم، یہ ان کی باتیں ہیں، بافواہہم، جو ایک افواہ کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے منہ سے نکلی ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یضاہئون یہ نقل اتار رہے ہیں، یہ اہل کتاب نقل اتار رہے ہیں، قول الذین ان لوگوں کی، کفروا من قبل جنہوں نے اس سے پہلے بھی کیا کیا؟ کفر کیا۔ کیوں کہ یہ قرآن کو تو مانتے نہیں ہیں، یہ تو کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں ہیں بڑے لوگوں کی، اور اس کو مسلمانوں نے موڈیفائی کر دیا ہے۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، یہ اب ایک درمیان میں چھوٹا سا جملہ ہے، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، یعنی ایک بدعائیہ سا جملہ ہے، قاتلہم اللہ ان کو ہلاک کرے، انا یوفکون، انا کہاں پر، یوفکون یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، کہاں یہ چلتے پھر رہے ہیں۔ جیسے آپ پیار سے کسی کو کہہ دیتے ہیں، شاید وہ بددعا اس سینس میں نہیں ہوتی کہ مر جائیں، یہ کیسی بات کرتے ہو تم، یا حضور فرماتے تھے کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جو اس طرح کی بات کرے۔ تو یہ قرآن نے جملہ اپنایا، قاتلہم اللہ۔ آپ ایڈیم اور فریزل ورب اگر قرآن کے اکٹھے کریں تو سمجھیں کہ اس کے اندر یہ جملہ بھی موجود ہے، قاتلہم اللہ انہیں ہلاک کرے۔ اور دیکھیں انہوں نے کس طرح کے عقائد اپنا لیے ہیں، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، اور کس جگہ پر یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اب چونکہ اہل کتاب کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا، اب اس کی ریزنز بیان کی جا رہی ہیں کہ اسلام تلوار ویسے ہی نہیں اٹھا رہا، بلکہ اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں۔ تو ان کے باطل عقائد اہل کتاب کے، ان کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ کل 31 نمبر آیت مبارکہ سے ہم مزید آگے اس کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔